اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک تھا جلال۔ ہماری کہانی کا میں دوبارہ عنوان آپ کو بتاتا ہوں، ایک تھا جلال۔ یہ رپیٹ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جلال جس کے بارے میں آج آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، میں نے زندگی کے تقریباً نصف صدی 50 سال اس شخص کو دیکھا۔ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر اللہ مجھے زندگی دے اور کئی صدیاں میں جستجو کروں کہ اس شخص جس کا نام جلال خان تھا، اس کی ذات کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے کوئی غلطی، کوئی مسٹیک نکال سکوں تو میں تلاش نہیں کر سکوں گا۔ وہ ایک مکمل انسان تھا، ایسا انسان جیسے خدا چاہتا ہے کہ انسان زمین پر اس طرح بسنے چاہیے۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ لکشمی چوک میں ایک گیتا بھون بلڈنگ ہے، وہاں پر صوفی صاحب کا ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ صوفی صاحب کے ہوٹل میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھتے تھے اور دانشور بیٹھتے تھے، نہ صرف شاعر بیٹھتے تھے، ادیب بیٹھتے تھے، بلکہ بہت سارے ایکٹر بھی وہاں بیٹھتے تھے۔ اور اس ہوٹل سے تقسیم کار اداروں کے جو دفاتر تھے، جیسے لکشمی چوک میں ہی پاکستان کا سب سے بڑا فلم تقسیم کار ادارہ ایوریڈی پکچرز تھا، اس جیسے جتنے ادارے تھے وہاں سے چائے منگوایا کرتے تھے۔ وہ اتنی اسپیشل چائے ہوتی تھی۔ تو ہوتا یوں ہے کہ علاقہ غیر سے، اب میں کہانی کو دوسرے باب کی طرف لے کے جاتا ہوں، کہانی کے پس منظر کی طرف جاتا ہوں کہ علاقہ غیر میں کچھ 7-8 سال کی عمر کے دو بھائی، وہ اپنی سوتیلی والدہ کے مظالم سے تنگ آ کر پیدل علاقہ غیر سے نکلتے ہیں لاہور کے لیے۔ اور نہ جانے ان دو معصوم بچوں نے، ایک کا نام، بڑے کا نام وزیر تھا اور چھوٹا جس کی ہم کہانی سنا رہے ہیں اس کا نام تھا جلال۔ کئی دنوں کی مسافت، پیدل مسافت کے بعد یہ بچے لاہور پہنچتے ہیں۔ پتہ نہیں پہلے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد صوفی صاحب کا جو ہوٹل تھا، گیتا بھون بلڈنگ لکشمی چوک میں، وہاں ان کو نوکری مل جاتی ہے۔ برتن صاف کرنے ہیں، چائے سپلائی کرنی ہے، دوسرے دفتروں میں چائے پہنچانی ہے، اس ٹائپ کے جو کام ہوٹل بوائز کرتے ہیں، وہ ان دونوں بھائیوں کی ڈیوٹی تھی۔ یہ دونوں بھائی اتنے اچھے عمل کے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8-9 سال عمر ہوگی، ایک کی 8 سال ہوگی، ایک کی 9 سال ہوگی، کہ وزیر نام کا جو بڑا بھائی تھا اسے ایک ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں لے گئے، اور دوسرا بھائی جلال، اسے میرے والد صاحب نعیم ہاشمی صاحب وہ اپنے آفس میں لے آئے، صوفی صاحب سے اجازت لے کر کہ یہ بچے ہمیں دے دیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب لے گیا، ایک ہاشمی صاحب لے گیا۔ ہاشمی صاحب کا جو پروڈکشن آفس تھا، وہ ایکسپریس ڈرائی کلین کی دکان دیکھی ہوگی آپ نے، جہاں پر ایک لکشمی چوک میں جہاز لٹکا کرتا تھا، اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں نعیم ہاشمی صاحب کا پروڈکشن آفس تھا۔ اور جلال کی جو ڈیوٹی لگائی گئی وہ یہ لگائی گئی کہ ہم دونوں بھائی، میں اور ڈاکٹر اختر نعیم ہاشمی، دونوں ابھی سکول گوئنگ نہیں تھے، ابھی ہم نے سکول میں داخلہ نہیں لیا تھا، بہت چھوٹے تھے۔ تو جلال جو ہے وہ سائیکل پر آتا شادی پارک مزنگ میں، اور ہم دونوں بھائیوں کو سائیکل کے آگے بٹھاتا اور سائیکل چلاتا چلاتا آہستہ آہستہ وہ لکشمی چوک آفس تک پہنچتا،
اور یہ اس کی اسپیشل ڈیوٹی تھی میرا خیال میں نے اس کو کوئی اور کام کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں کہ دفتر میں ہاشمی صاحب نے جلال سے کوئی اور کام لیا ہو. تو جلال کو وہ بیٹوں کی طرح بچوں کی طرح لاڈ کیا کرتے تھے ہاشمی صاحب. پھر کیا ہوتا ہے، ہاشمی صاحب کا پروڈکشن آفس ختم ہو جاتا ہے اور ہاشمی صاحب جلال کو گھر لے آتے ہیں. جلال ہمارے گھر کا ایک فرد بن جاتا ہے، ایک ایسا فرد جس میں گھر والوں میں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی. کوئی چھوٹے موٹے معاملات چلتے ہوں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ گھر کے ایک فرد کی طرح ہی رہتا تھا. اور اگر کبھی ہماری والدہ غصے میں آ کے اسے کہتی کہ گھر سے چلا جا، تو وہ کبھی گھر سے نہیں گیا تھا. وہ ساری رات گھر کے دروازے پہ لیٹا رہتا تھا، وہ کہیں جانے کو تیار نہیں تھا. وہ اسی گھر میں رہنا چاہتا تھا اور اسی گھر میں جلال جوان ہوتا ہے. جب جلال جوان ہو جاتا ہے تو نعیم ہاشمی صاحب، اب میں نے آپ کو بتایا گیتا بھون بلڈنگ ہے، اور یہ جو صوفی صاحب کا ہوٹل تھا اس جگہ تھا جہاں پر آج کل بٹ سویٹ کارنر ہے. بٹ سویٹس والوں کی جو دکان ہے یہ صوفی صاحب کا ہوٹل ہوتا تھا. اسی بلڈنگ کے دوسرے کنارے پر یعنی لکشمی چوک کی طرف ایک چھوٹا سا کھوکھا موجود تھا جو نعیم ہاشمی صاحب نے جلال کو لے کر دیا اور اسے کہا کہ تم یہاں چائے کا کھوکھا کھول لو، تم بڑے ہو گئے ہو اور تمہیں اپنا کوئی کام کرنا چاہیے. جلال نے جو چائے تقسیم کی لکشمی چوک میں، عام لوگوں سے لے کے، پٹھانوں سے لے کے، رکشہ ڈرائیوروں سے لے کے اور فلمی دفاتر جتنے بھی تھے بڑے بڑے، جو دفاتر کبھی صوفی صاحب کے ہوٹل سے چائے منگوایا کرتے تھے وہ جلال کی چائے کے رسیہ ہو گئے. جلال کی آمدن بڑھنے لگی. جلال جو ہے وہ اس زمانے میں کوئی 2-2.5 من دودھ چائے کا روزانہ لگتا تھا اس چھوٹے سے کھوکھے میں. تو جب جلال خود کفیل ہو گیا تو ہمارے گھر والوں نے، ہمارے والدین نے جلال کی شادی کر دی، اور شادی کے بعد اسے کہا کہ تم اپنا علیحدہ مکان لے کر اپنی بیوی کے ساتھ رہو. اس نے اسی علاقے میں، ہم اچھرے میں آ چکے تھے، تو اچھرے میں پیر غازی روڈ کے قریب ایک کرائے کا مکان لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہنے لگا. جلال کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بار اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا. بچے بڑے ہوئے تو جلال نے ان بچوں کو انتہائی مہنگے سکولوں میں داخل کروایا. جلال اپنے بچوں کے جو سکول کے یونیفارم تھے وہ گھر میں بیوی کو دھونے کے لیے نہیں دیتا تھا، وہ ایکسپریس ڈرائی کلین والوں سے ان کی دلوائی کروایا کرتا تھا اپنے تینوں بچوں کے سکول کے کپڑوں کی. تو اس طریقے سے جلال ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے بچے بھی جوان ہو رہے تھے. اس نے پہلے ایک بیٹی کی شادی کی، اور پھر اسی دوران میں کیا ہوتا ہے، ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے ایک رہنما تھے خواجہ ریاض محمود، جو نواز شریف کی پہلی حکومت میں لاہور کے پہلے لارڈ میئر بھی بنے تھے، اور ان کے سر پر تاج سجایا گیا تھا اور بڑے لاہور میں دھوم دھام سے جشن منائے گئے تھے کہ خواجہ صاحب جو ہے، خواجہ ریاض محمود صاحب، لاہور کے پہلے لارڈ میئر تو ہوتے تھے پہلے، لارڈ میئر جو شہر کا تھا میٹروپولیٹن، وہ پہلی دفعہ خواجہ صاحب بنے تھے. انہی خواجہ صاحب نے، جن کا تعلق گوال منڈی سے تھا اور لکشمی چوک کے تمام دکانداروں سے ان کی دوستیاں تھیں، انہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر جلال سے جبری طور پر وہ دکان، وہ کھوکھا خالی کروا لیا.
جلال بے روزگار ہو گیا۔ جلال بے روزگار ہو گیا۔ جلال نے ایک چولہا خریدا، سوئی گیس کا چولہا خریدا، کچھ برتن خریدے نئے، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو کہ پڑھ رہا تھا، وہ جنرل ہاسپٹل کے سامنے زمین پر بیٹھ کر چائے بیچنے لگا، لیکن وہاں پر اس کی چائے کے خریدار بہت کم تھے، بہت کم لوگ آتے تھے، اور جلال ان حالات میں بیمار بھی ہو چکا تھا۔ انہی حالات میں جلال کی بڑی بیٹی کو کینسر ہو جاتا ہے سر میں۔ یہ گھر کا جو جبر تھا، یہ ایک ڈیسیژن جو تھا لاہور کے لارڈ میئر سابق کا، کہ ایک شخص کو بے دخل کرنا دھوکے سے، لالچ دے کے، جلال کو 15-20 ہزار روپے کا لالچ دے کر بھی نکالا گیا تھا کہ یہ 15-20 ہزار روپے تم رکھ لو، کوئی کاروبار کر لینا۔ تو جلال نے، وہ شریف آدمی تھا، اس نے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا، ہمیں بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی کہ اس سے جبری طور پہ کھوکھا خالی کرایا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر ہم کوئی نہ کوئی مداخلت کرتے، خواجہ ریاض محمود سے ڈائلاگ کرتے۔ لیکن مجھے کم از کم اس دن پتہ چلا تھا جس دن خواجہ ریاض محمود نے 15-20 ہزار روپے اس کو دے دیے تھے اور کاغذ پہ سائن کرا دیے تھے کہ یہ کھوکھا میں خالی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جلال ٹوٹ گیا تھا۔ جلال کا گھر جو ہے وہ گھر نہیں رہا تھا۔ وہ جلال جس نے اپنے بچوں کو انتہائی ناز و نام سے پالا تھا، وہ بچے بھی، ان کے چہروں پر بھی اداسی آ گئی تھی، ان کی خوشیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ جلال کی بیوی بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ اس طرح یہ خاندان جو ہے یہ انتہائی بیچارگی کا شکار ہو گیا۔ انہی حالات میں جلال کا انتقال ہوتا ہے۔ جلال کئی سال سے قبرستان میں ہے، زمین کے نیچے دفن ہے، لیکن جلال کی یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کہانی کے کئی پہلو ہیں۔ کیا میں نے بتایا کہ علاقہ غیر سے پیدل چل کر آنے والا 8-9 سال کا بچہ جو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ لاہور آتا ہے، تو وہ یہاں آ کر ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے، پھر اپنا کھوکھا اس کو ملتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دلواتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جد و جہد سے، محنت سے، لگن سے کوئی بھی آدمی اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جاتے جاتے کہانی کے اینڈ پر آنے سے پہلے کہ جلال کے دوسرے بھائی وزیر کا کیا بنا تھا، جسے ایک ڈاکٹر صاحب لے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب میو ہاسپٹل کے قریب ان کا گھر ہے، وہاں پر وہ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی وزیر کو گھر کے فرد کی طرح رکھا تھا۔ وزیر کے بچوں کو انہوں نے بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ وزیر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جلال سے پہلے انتقال کر گیا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحب، نیک دل ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے جلال کے بھائی وزیر کو اپنے گھر میں لے کر گئے تھے، وہ گھر میو ہاسپٹل والا وہ آج وزیر کے بچوں کے استعمال میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا ان کے بچوں کو ہی وہ گھر دے دیا ہے اور وہ خود کسی اور جگہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کی کہانی کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ ایک نئی کہانی سنیں۔ خدا حافظ۔